السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل افسانہ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں گی، مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل افسانہ پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ عالیہ کو اس محلے میں آئے ہوئے صرف 4 دن گزرے تھے۔ اس کی شادی کے تیسرے سال شوہر کی ترقی ہو گئی اور تنخواہ بھی 10,000 سے بڑھ کر 15,000 ہو گئی تھی۔ یہ تو جیسے اس کے صبر و قناعت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے پہلی فرصت میں کرائے کا مکان چھوڑا اور اپنی جمع پونجی میں کچھ قرض ملا کر جناح کالونی میں مناسب سا مکان خرید لیا، جو 2 کمروں، کچن، باتھ روم اور ڈرائنگ روم پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتے اور دوسرا اگلی نسل کے لیے مختص کر دیا تھا، جس کے انتظار کا وقت ختم ہونے کو تھا۔ احمد ایک شریف النفس انسان تھا۔ وہ دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر تک ہی جاتا اور اپنا کام انتہائی محنت اور دیانتداری سے کرتا تھا۔ اسی محنت نے اسے فرض سے عرش پر پہنچایا تھا اور ابھی مزید ترقی کے چانسز بھی تھے، جنہیں وہ محنت سے حاصل کر سکتا تھا۔ تھکن کے باوجود وہ اپنی صابر اور شاکر بیوی کو ہر ویکینڈ پر گھمانے ضرور لے جاتا، حالانکہ وہ اسے کہتی کہ ایک دن ہی آرام کا ملتا ہے، وہ بھی آپ مجھ پر صرف کر دیتے ہیں، مگر وہ مسکرا کر ٹال دیتا۔ احمد کو اپنی بیوی کے صبر پر ناز تھا۔ وہ عالیہ سے بے حد خوش تھا۔ عالیہ بھی وفا شعار اور حقیقت پسند بیوی تھی۔ کسی ہمسائی سے بھی ملاقات کی یا بس گھر سجانے پر ہی کمر باندھ رکھی ہے؟ احمد نے باتھ روم سے نکلتے ہوئے عالیہ سے پوچھا۔ جی مسز فرحان آئی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں بھی پرسوں فرحان صاحب سے ملا تھا، شریف لوگ لگتے ہیں، کیا خیال ہے؟ احمد نے گویا ان کی بیوی کے بارے میں رائے لی۔ ہیں تو اچھی مگر کافی ڈرانے والی عورت ہیں۔ ہمارے پچھلی طرف والے مکان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بتا گئی ہیں، عالیہ نے ناپسندیدگی سے کہا۔ اگلے لمحے وہ کچن میں تھی۔ احمد تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ فرحان صاحب بھی مکان کے بارے میں اسی قسم کی کوئی بات کر رہے تھے۔ میں نے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، احمد نے ناشتے کے برتن میز پر لگاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ فی الحقیقت عالیہ اور احمد دونوں کو ہی اس مکان کے بارے میں بے حد تجسس تھا، مگر وہ دونوں اپنے تاثرات ایک دوسرے سے چھپا گئے تھے۔ عالیہ تو کچن میں گھس گئی اور احمد بھی جلد ہی قابو پا گیا تھا۔ ابھی معلومات میں کمی تھی۔ احمد کو نکلے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ مسز فرحان آ گئیں اور حسب توقع پچھلے مکان کے بارے میں بتانے لگیں۔ آنٹی آپ بیٹھے، میں ابھی چائے لاتی ہوں۔ عالیہ کے انداز میں خوشامد تھی۔ عالیہ کے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہی مسز فرحان دوبارہ گویا ہوئی۔ بیٹا بیک سائڈ کے مکان کو آپ کی چھت لگتی ہے، گویا آپ کا مکان سارے کا سارا اس مکان سے منسلک ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس مکان میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ تم ذرا اپنے میاں سے بات کرنا کہ کچھ کرے۔ بہرحال میرا فرض تو آپ کو آگاہ کرنا تھا، آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ ارے آنٹی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ رہتے ہیں تو رہتے رہیں بھوت، ہمیں ان سے کیا غرض؟ عالیہ نے چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا اور اسی بے نیازی سے کچن میں چلی گئی۔ مسز فرحان وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ پھر ذرا ٹھہر کر انہوں نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ آپ سے پہلے کوئی ایک دن بھی پورا اس مکان میں نہیں رہا۔ یہ تو تم لوگوں کی ہی ہمت ہے کہ 4 دن یہاں گزار لیے ہیں، تو آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی یہاں سے چلے جائیں؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے یہ کب کہا ہے بیٹا، مجھے تو خوشی ہے نیک ہمسائے ملی ہے۔ مسز فرحان اس کی بلائیں لینے لگی۔ جیسے ہی وہ رخصت ہوئی، عالیہ نے جیسے کوئی فیصلہ کر کے اپنے سر کو جنبش دی اور دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں آ گئی۔ احمد ابھی بائک سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ فرحان صاحب نے عالیہ۔ صبح بخیر احمد بیٹا، آج ذرا جلدی جا رہے ہو آفس؟ جی انکل، وہ اصل میں دفتر کا کچھ کام باقی رہ گیا تھا کل، اس لیے آج جلدی جا رہا ہوں۔ اچھا بیٹا، تم نے پچھلے مکان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آج ہی کسی عامل سے ملو اور مکان صاف کروا لو،
فرحان صاحب نے پیار سے کہا، مگر کسی کے مکان میں بغیر اجازت وہ سٹپٹایا۔ دیکھو بیٹا، میں جب سے یہاں رہتا ہوں میں نے کبھی کسی کو اس مکان میں آتے نہیں دیکھا۔ فرحان صاحب تو رخصت ہو گئے، مگر احمد نے وہیں کھڑے کھڑے مکان کا قصد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اسے عالیہ کی فکر تھی کہ اسے اکیلا کیسے چھوڑے۔ لنچ ٹائم میں احمد نے عالیہ کو فون کیا کہ وہ دفتری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہے، رات کو دیر ہو سکتی ہے، اس لیے وہ فرحان صاحب کی بیٹی اسما کو پاس سلا لے۔ احمد عالیہ سے بات کر کے ہلکا پھلکا ہو گیا اور یکسوئی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج رات اسے اس مکان میں جانا تھا۔ وہ رات کے لیے پلاننگ کرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ صرف اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے مکان میں داخل ہوا تھا۔ ابھی اس نے موبائل کی لائٹ آن نہیں کی تھی کہ اسے چاند کی مدھم روشنی میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ اس کے مکان کی طرف دوڑا تھا۔ وہ سایہ کسی عورت کا لگتا تھا۔ احمد پہلے تو وہیں سہما کھڑا رہا، مگر پھر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے ہوا، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا، البتہ ایک کھڑکھڑاہٹ ضرور سنائی دی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر کوئی غلطی کی ہے۔ اسے فرحان صاحب کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ابھی وہ واپس جانے کے ارادے سے مڑا ہی تھا کہ کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ احمد جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا اور گھر کے دروازے کے باہر ہی آ کر رکا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں چابی نکالنے کے ارادے سے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ احساس ہوا کہ وہ اپنا موبائل گرا چکا ہے۔ واپس جانے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ موبائل کو بھول جاتا اور گھر بیٹھتا۔ احمد گھر میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی گڑ گڑا کر خدا کے حضور دعا مانگ رہا تھا۔ آواز عالیہ کی تھی۔ احمد وہیں رک گیا اور سنتا رہا۔ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ میں آئندہ کچھ بھی اپنے شوہر سے چھپا کر نہیں کروں گی۔ یا اللہ، میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میرے خدا، مجھے اور میرے شوہر کی امانت کو اپنے حفظ ایمان میں رکھنا۔ احمد کو اپنی بیوی پر مکمل اعتماد تھا اور اس نے اسے کبھی بھی ٹھیس نہ لگنے دی تھی، مگر آج اس دعا کا کیا مطلب تھا؟ اس نے احمد سے کیا خیانت کی تھی؟ کس گناہ پر وہ شرمندہ تھی؟ احمد کے ذہن میں بے شمار ایسے ہی سوال ابھرے، مگر وہ چپ چاپ کمرے میں داخل ہو کر عالیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ عالیہ اس کی موجودگی محسوس کر کے سجدے سے اٹھی۔ کیا بات ہے عالیہ، تم کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ احمد نے اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹے۔ کچھ نہیں، بس اکیلے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ کب آئے ہیں؟ عالیہ نے بات بنائی۔ مگر میں نے تو کہا تھا اسما کو پاس سلا لینا۔ اس نے خالی بیڈ پر نظر ڈالی۔ عالیہ نے بھیگی ہوئی پلکوں کے درمیان سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بولی، وہ اصل میں اسما کے پیپرز ہو رہے ہیں، وہ مصروف تھی۔ مگر اس کے پیپر تو کل ختم ہو گئے تھے، احمد نے سوچتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ آرام کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ عالیہ نے دوبارہ ٹیڑھا میڑھا جھوٹ گھڑا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ غلط بات بنا گئی ہے، مگر احمد نے اسے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ اسے تجربہ تھا کہ عالیہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے احمد کی بات یا کام ٹال دیتی تو یہی تصور کرتی کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ وہ احمد کا دل سے احترام کرتی تھی۔ احمد نے عالیہ سے کبھی کوئی بات نہ چھپائی تھی۔ وہ ہر بات میں اس کا مشورہ ضرور لیتا تھا، مگر آج اسے بھی اپنا آپ کسی چور سے کم نہ لگ رہا تھا۔ وہ نائٹ ڈریس میں باہر آیا۔ اتنی دیر میں عالیہ بھی لیٹ چکی تھی۔ نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر وہ ایک دوسرے کے لیے سوتے بنے رہے۔ رات دونوں نے آنکھوں میں کاٹی۔ اگلی صبح چھٹی تھی۔ نماز کے بعد دونوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران بھی احمد کا ذہن مکان اور موبائل میں ہی الجھا رہا۔ صفائی ستھرائی کے بعد عالیہ نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگائی۔ احمد بھی ساتھ کپڑے دھونے لگا۔ دونوں کپڑے دھوتے رہے۔ احمد کپڑے نچوڑ کر ٹب میں رکھتا گیا۔ عالیہ اوپر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اگر وہ اوپر جانے کا سوچتی تو ایک مردانہ سایہ اس کی آنکھوں میں گھوم جاتا
وہ جان چھڑانے کے لیے اندر چلی گئی اور امی کو فون کرنے کے ارادے سے احمد کے کوٹ کی طرف بڑھی تاکہ اس کی جیب سے موبائل لے کر ابو کے موبائل پر کال کرے۔ وہ فون موبائل سے ہی کرتی تھی، مگر یہ کیا احمد کی جیب میں موبائل نہ تھا۔ عالیہ کے لیے یہ غیر معمولی بات تھی، کیوں نہ کہ موبائل احمد کوٹ کی جیب کے علاوہ اور کہیں نہ رکھتا تھا۔ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ مجھے امی کو فون کرنا ہے، عالیہ نے باہر آ کر پوچھا۔ احمد کپڑے گھنگالتے ہوئے اچانک رک گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے ہزاروں کی تعداد میں نمودار ہو گئے۔ وہ موبائل، میرا موبائل، ہاں موبائل تو کل رات کہیں گم گیا تھا۔ اس نے بمشکل فقرہ کمپلیٹ کیا۔ مگر آپ اتنا گھبرا کیوں گئے ہیں؟ کیا اتنا ہی پیارا تھا آپ کو اپنا موبائل؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں تو میں کب گھبرایا ہوں؟ ہاں، احمد سیدھا کھڑا ہو کر اکڑا۔ عالیہ ہنسنے لگی۔ گھبرائے نہیں تو یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ تم ٹیلی فون سے بات کر لو۔ احمد نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی اور عالیہ اندر چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو ٹب جوں کا توں کپڑوں سے بھرا ہوا پڑا تھا۔ پہلے تو احمد نے کبھی ایسی کام چوری نہیں دکھائی، اس نے دل میں سوچا، اور ناچار ٹب اٹھا کر چھت پر آ گئی۔ اس نے ایک نظر مکان کی طرف دیکھا اور ایک نظر سیڑھی کی طرف دیکھا، جسے وہ رات واپس کھینچنا نہیں بھولی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے اسے مکان کے صحن میں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ اور کچھ نہیں بلکہ احمد کا موبائل تھا۔ وہ اچانک ٹھٹک گئی اور پھر بے اختیار مسکرانے لگی، جیسے اسے کسی بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ اس نے آہستگی سے سیڑھی کو کل والی جگہ پر رکھا اور نیچے مکان میں اترتی چلی گئی۔ اس نے بلا خوف موبائل اٹھایا اور کمرے کا جائزہ لینے کی غرض سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کمرے کی واحد کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور قریبی بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے سمٹے بیٹھے تھے اور پاس پڑے چھوٹے موٹے برتن کچن کا منظر پیش کر رہے تھے۔ بلی خود وہاں موجود نہ تھی، شاید وہ خوراک کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق آس پاس کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے برتن چڑا کر اپنا گھر سجایا ہوا تھا۔ کھٹ پٹ کی سمجھ بھی عالیہ کو آ گئی۔ وہ پرسکون مسکراہٹ لبوں پر لیے آہستگی سے اپنی چھت پر آ گئی۔ احمد فارغ ہو کر کمرے میں آ گیا۔ وہ گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ آپ کل رات کہاں تھے؟ عالیہ کی آواز نے اس کی سوچوں کا تانا بانا توڑا۔ میں کل رات میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہاں، شہر سے باہر۔ احمد اس اچانک سوال پر خاصا گھبرا گیا تھا۔ شہر سے باہر یا پچھلے مکان میں؟ عالیہ نے اپنے خاص اتراتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ حیرت اور پریشانی احمد کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ اسے چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ وہاں کیا دیکھا، جن یا پری؟ میں نے وہاں ایک نسوانی سایہ دیکھا اور ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ سنی تھی، اور کمرے سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ احمد نے تفصیل بتاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ چلا؟ عالیہ نے آنکھیں نچائیں۔ تو جناب، مجھے ایسے پتہ چلا کہ آپ جو پری، میرا مطلب ہے سایہ دیکھ کر آئی ہیں، وہ میرا ہی تھا۔ اور وہ کھٹ پٹ؟ احمد نے مزید حیران ہونے کی بجائے سوال کیا۔ کھٹ پٹ کا راز بھی ابھی کھل جاتا ہے، پہلے آپ اپنا موبائل سنبھالیے۔ عالیہ نے موبائل احمد کی طرف بڑھایا۔ احمد خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ اگلے لمحے وہ بلی کے ویل سیٹلڈ گھر میں تھے۔ بلی اب واپس آ چکی تھی اور کھانا کھلا کر اپنے بچوں کو پیار کرنے میں مصروف تھی۔ احمد نے ایک نظر بلی کو دیکھا اور پھر عالیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ اس معاملے میں اگر وہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرتے تو بات علیحدگی تک پہنچ سکتی تھی، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے۔ میاں بیوی کسی غلط فہمی کے سبب علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو کوئی طلاق عمل پذیر نہ ہو۔